هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیانی آکی آبرو نریزت، ان چیزوں کا بیان جو عزت کو نہ بہائے۔ آبرو کی معنی عزت کہتے ہیں، اور نریزت یہ ریختن اور یزیدن دو مصدر ہے، اس سے مضارع ہے، اس کے معنی بہانے کہتے ہیں۔ تو نریزت در بیانی آکی آبرو نریزت، لفظی ترجمہ ہوگا ان چیزوں کا بیان جو عزت کو نہیں بہاتے ہیں، یعنی عزت کو باقی رکھتے ہیں، عزت کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ تو سیدھا ترجمہ کریں گے در بیانی آکی آبرو نریزت، آبرو باقی رکھنے والی چیزوں کا بیان۔ تو کچھ اسباب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی عزت کو تار تار کر دیتی ہیں، انسان کو بے عزت کر دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عزت کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو اس عنوان کے تحت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو اور اسباب کو بیان کیا ہے جو ایک انسان کی عزت کا محافظ بنتی ہیں، باعث بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں۔ تو کہہ رہے دور باش از پنج خصلت اے پسر، اے لڑکے 5 چیزوں سے دوری اختیار کر۔ کہہ رہے کہ سب بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، پڑھنے والے طالب علموں سے کہ اے طالب علم اور جو بھی مخاطب ہیں، 5 چیزیں ہیں کہ ان سے ایک اچھے انسان کو دور رہنا چاہیے، ایک عزت دار انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تا نریزد آبرویت در نظر، تاکہ لوگوں کو نگاہ میں در نظر یعنی در نظر کساں، لوگوں کی نگاہ میں مضاف الیہ محذوف اس کا، تا نریزد آبرویت تیری عزت، تا نریزد آبرویت در نظر، تاکہ لوگوں کی نگاہ میں تیری عزت و آبرو ختم نہ ہو، یعنی باقی رہے، تاکہ لوگوں کی نگاہ میں تیری عزت باقی رہے۔ اولاً کم گوئی با مردم دروغ، اولاً کم گوئی با مردم دروغ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ان 5 چیزوں میں سے کہ کم گوئی با مردم دروغ، لوگوں سے جھوٹ نہ بول۔ تو لوگوں سے کم جھوٹ بول، یعنی جھوٹ مت بول۔ اولاً کم گوئی با مردم دروغ، پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ کم بول، یعنی لوگوں سے جھوٹ مت بول۔ یوں تو جھوٹ بولنا یہ شرعاً بھی گناہ ہے، شرعاً گناہ تو وہی ہے، لیکن اخلاقاً بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس آدمی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، تو اس آدمی سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں اس آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا آدمی، یہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ زآنکہ گردی از دروغت بے فروغ، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے زآنکہ گردی، اس لیے کہ ہو جائے گا از دروغت، تیرے جھوٹ بولنے سے بے فروغ، بے عزت۔ تو فروغ کے معنی رونق کہتے ہیں، بے فروغ بے رونق یعنی بے عزت، بے وقعت، لوگوں کی نگاہ میں تیری کوئی عزت نہیں ہوگی، قدر نہیں ہوگی۔ زآنکہ گردی از دروغت بے فروغ، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے تو بے وقعت ہو جائے گا۔ ہر کے استیزا کند با محترا، آبروئے خود بریزت بے گما۔ ستی زیدن مصدر ہے، اس کے معنی لڑنا، اسی سے مضارع ہے ستی زید، اور محتر کی جمع محترا، بڑے لوگ۔ ہر کے استیزا کند با محترا، جو بڑوں کے ساتھ لڑتا ہے، بڑوں کے ساتھ لڑتا ہے یعنی یا تو عمر کے اندر بڑے ہوں یا مرتبے کے اندر بڑے ہوں، ان سے آدمی جھگڑا کرتا ہے۔ آبرو خود بریزت بے گما، وہ بلا شبہ اپنی عزت و آبرو کماتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے، معاشرے میں اس کا مقام مرتبہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھے آدمی ہیں،
اس لیے کہ عمر کے اندر بڑے ہیں، مرتبے کے اندر بڑے ہیں۔ اب ان سے کوئی چھوٹا آدمی لڑ رہا ہے، یا تو عمر کے اندر چھوٹا ہے، مرتبے کے اندر چھوٹا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں، غلطی چاہے جس کی بھی ہو، لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو چھوٹا ہے یہی غلطی پر تھا، اس لیے کہ جو بڑے ہیں وہ تو ان سے غلطی تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے بڑے لوگوں کے ساتھ جھگڑنا اپنی عزت کو گنوانا ہے۔ پیش مردم ہر کی را نبوت ادب، پیش مردم ہر کی را نبوت ادب، جو لوگ سامنے مؤدب ہو کر کھڑا نہ ہو۔ پیش مردم ہر کی را نبوت ادب، لوگ سامنے جو آداب کا لحاظ نہ کرے۔ گر بریزت آبرو نبوت عجب، اگر اس کی عزت باقی نہ رہے نبوت عجب، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو ایک عزت کو گھٹانے والے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سامنے آدمی ادب کا لحاظ نہ کرے۔ تو ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگ آتے ہیں، ایسے اساتذہ ہمارے، اگر ہم اساتذہ کے سامنے ادب کے ساتھ آئیں، ادب کے ساتھ رہیں، ادب کے ساتھ بات چیت کریں، تو اساتذہ بھی اس بچے کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اچھا لڑکا ہے، یہ مؤدب لڑکا ہے۔ اور جس طالب علم کے اندر ادب نہیں ہو، استاد سے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس استاد کے سامنے آئے جانے کا سلیقہ نہ ہو، تو استاد کی نظر میں وہ لڑکے کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور استاد اور طلبہ کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو بے ادب لڑکا جا رہا ہے، تو اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ادب کرنا چاہیے۔ تو ہنسی مذاق بھی یہ مزاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن مزاح کا ایک وقت ہوتا ہے، مذاق کا ایک وقت ہوتا ہے، اور مذاق کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ہم عمر لوگ ہوں ان سے مذاق کرنا چاہیے، موقع اور وقت دیکھ کر مذاق کرنا چاہیے، اور جہاں ادب کا موقع ہے وہاں ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ از سبکسارا مباش اے نیک خوئی، سبکسار کی جمع سبکسارا، اور سبکسار کے معنی اصل آتے ہیں دبلے پتلے، یہاں مراد ہے اوچھے لوگ یعنی جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں، لالچی قسم کے لوگ جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، کوئی چیز ہم لے کر آئیں للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، تو اس قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اوچھے لوگ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ از سبکسارا مباش اے نیک خوئی، اے اچھی عادت والے، اے نیک خوئی اے اچھی عادت والے، از سبکسارا مباش، اوچھے آدمیوں میں سے نہ ہو، یعنی ان جیسا نہ بن، اپنے اندر صبر پیدا کر، اپنے اندر استقلال پیدا کر، اپنے اندر ادب پیدا کر۔ کس سبکساری بریزت آبروئی، اس لیے کہ اوچھے پن سے وقعت اور آبرو جاتی رہتی ہے، تو یہ بھی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ وہ اچھا آدمی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کھاتے وقت کھا لیں گے دوسرے کا، اور جب کھلانے کا موقع آئے گا تو پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے آدمی دوری اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان کہہ دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹھگ قسم کا آدمی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے صفات اپنے اندر اختیار نہیں کرنی چاہیے، اچھی عادت اور اچھی صفات اپنے اندر اختیار کرنی چاہیے۔ اب یہ شیخ فرید دین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ یہ کتاب اپنے طلبہ کو سامنے رکھ کر لکھی تھی، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اولین مخاطب طلبہ ہی ہوں گے۔ اے پسر با مہ ترا کمتر سی تیز، اب اسی اجمال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اے پسر با مہ ترا کمتر سی تیز، اے لڑکے بڑوں کے ساتھ مت لڑ، وضع حماقت آبروئے خود میریز، اور نادانی سے، وضع کی ترجمہ کریں گے، اور وضع تسلیم ہے وضع حماقت، وضع حماقت آبروئے خود میریز، اور نادانی سے اپنے آبرو ریزی خود نہ کر۔ گرب عالم آبرو می بایدت، اگر گرب عالم آبرو می بایدت، اگر تو دنیا میں عزت کا طالب ہے، گرب عالم اگر دنیا میں آبرو می بایدت، تجھے عزت مطلوب ہے، یعنی عزت چاہتا ہے کہ دنیا والے تیری عزت کریں، دائماً خلق نکو می بایدت،
دائماً خلق نکو، دائماً خلق نکو می بایدت. تو خلق کے معنی اخلاق کی جمع خلق، اس کے معنی آتے ہیں اخلاق، عربی زبان کا لفظ ہے، اور نکو اسی کی صفت ہے، دائماً ہمیشہ، دائماً خلق نکو می بایدت، تو ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر. ہر کے آہنگے سبکساری کند، جو شخص اوچھا پن اختیار کرے گا. ہر کے آہنگے سبکساری کند، جو شخص گھٹیا پن اختیار کرے گا. ز آبروئے خویش بیزاری کند، وہ اپنے آبرو کا، ز آبروئے خویش وہ اپنی عزت کا، بیزاری کند خود وہ اپنی عزت سے خود بیزار ہوگا. ز آبروئے خویش وہ اپنی عزت سے بیزاری کند خود بیزار ہوگا، یعنی اپنی عزت کا خود طالب نہیں ہو، تبھی تو وہ گھٹیا پن کر رہا ہے. جز حدیث راست با مردم مگوئی، حدیث کے معنی بات، راست معنی سچ، سچی بات. جز حدیث راست با مردم مگوئی، لوگ کے ساتھ صرف سچ بول. تا نگردت آب رویت آب جوئی. تو آب کے معنی پانی، اور جو کے معنی آتے ہیں نہر. تو آب جوئی ضرورت شرعی کی وجہ سے، تو آب جو اصل میں نہر کا پانی. تا نگردت آب رویت آب جوئی، تاکہ تیری عزت نہر کا پانی نہ بن جائے. نہر کا پانی نہ بن جائے کیا مطلب؟ یعنی بے وقت نہ ہو جائے. جس طرح نہر کا پانی کثرت کی وجہ سے اس کی کوئی یعنی اتنی لوگ مانگ نہیں ہوتی ہے، قدر نہیں کرتے ہیں. اگر پینے کا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. مطلب عزت مطلب ہے کہ اس کی قدر کرتے ہیں. اور نہر کا پانی کثرت سے ہوتا ہے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. تو جس طرح نہر کی پانی کی قدر نہیں ہوتی ہے، تیری بھی قدر نہیں ہوگی. از خلاف از خیانت باش دور. خلاف کے معنی اختلاف، اور خیانت کے معنی خیانت. تو اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بات میں اختلاف کرنا. کوئی کچھ کہے فوراً اس کا آدمی اس سے اختلاف کرے، اس کے مخالف بات کہے. اور خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رکھے امانت، اور وہ اس چیز کو پورے ہڑپ لے، پورا ہی اپنا بنا لے، یا اس میں سے کچھ اپنا بنا لے، تو اس کو خیانت کہتے ہیں. از خلاف از خیانت باش دور، اختلاف اور خیانت سے دوری اختیار کر. تا بود پیوستہ در روئے، تا بود پیوستہ در روئے نو. تا بود پیوستہ در روئے تو نور، تاکہ تیرا چہرہ نیکی کی وجہ سے. تو نور سے مراد یہاں وہ روشنی، وہ چمک، وہ رونق ہے جو نیکی سے چہرے پیدا ہوتی ہے. جیسے آدمی تہجد کی نماز کے پابند ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پہ قسم کی رونق آ جاتی ہے، تو وہ مراد ہے. تا بود پیوستہ در روئے تو نور، تاکہ تیرا چہرہ نیکی کی وجہ سے بارونق ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، اگر آدمی کو نیک بننا ہے تو دو چیز، ایک ہے تحلی اور ایک ہے تخلی. تخلی یہ مقدم ہوتا ہے. تخلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برے اخلاق سے، بری چیزوں سے، گناہوں سے خالی کر لے. تو پہلے تخلی ہوگی پھر تحلی ہوگی. تحلی کا مطلب ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا. تو تخلی یہ مقدم ہے، تحلی بعد کی چیز ہے. تو آدمی اگر اختلاف سے، خیانت سے اور برے اور رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھے گا اور پھر اس کے بعد عبادت کرے گا تو اس کے چہرہ بارونق ہو جائے گا. گر ہمی خواہی کے گویندت نکو، اگر تو یہ چاہے کہ لوگ تجھے اچھا کہیں. گر ہمی خواہی، اگر تو چاہتا ہے، گویندت لوگ تجھے کہیں، نکو نیک. اے برادر ہیچ کسرا بد مگو، تو اے بھائی کسی کو برا نہ کہہ. تا نباشی در جہاں اندوہ گیں، تاکہ تو دنیا میں مغموم نہ رہے. تا نباشی تاکہ نہ ہو، نہ رہے، در جہاں دنیا میں اندوہ گی مغموم. از حسد در روزگار کس مبین، تو اس لیے زمانے میں کسی کے ساتھ، در روزگار زمانے میں کس کسی کے ساتھ، از حسد میں بھی حسد مت کر. یہ میں بھی پھیلے نہیں ہے. از حسد در روزگار کس میں بھی، تو زمانے میں کسی کے ساتھ حسد مت کر. تو حسد آدمی کے اندر اگر حسد کی صفت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی غمگین ہو جاتا ہے، اور اس غم کا علاج کچھ نہیں ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس غم کا علاج ہے کہ آدمی مر جائے، مرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حسد میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی اپنی محنت سے پیسہ کما رہا ہے، ایک آدمی اپنی محنت سے گاڑی خرید لیا، ایک آدمی نے اپنی محنت سے بنگلہ بنا لیا. اب اس کو دیکھ کر ہمارے اندر جلن ہو رہی کہ اس کی یہ ختم ہو جائے، اس کا بنگلہ ختم ہو جائے، اس کی گاڑی چوری ہو جائے.
تو اب اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ وہ تو اپنی محنت سے کما رہا ہے نا۔ تو حسد بہت بری بیماری ہے، اور جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، یعنی علاج ہی نہیں ہے اس کا کوئی۔